السلام علیکم سر، آپ کا کوشچن یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی سبجیکٹ کے اوپر نئی انیکٹمنٹ آ جاتی ہے، لیکن جو ایگزسٹنگ جنرل لا ہے اس کو ریپیل نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور اگر نہیں کیا جاتا تو اس صورت کے اندر دونوں لاز میں سے کون سا فالو کیا جائے گا؟ دیکھیں، میں ڈیٹیل میں ویسے بتا چکا ہوں اپنے آج کے وائس میں، لیکن میں پھر ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بعض دفعہ ایک لا کے اوپر ایک سبجیکٹ کے اوپر جس وقت کوئی ایگزسٹنگ لا موجود ہوتا ہے اور اس کے اوپر اسپیشل لا انیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو یہ بات آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ اب لیٹسٹ اور اسپیشل لا جو ہے اس سبجیکٹ کے اوپر وہ پریویل کرے گا. لیکن یہ صرف اس صورت کے اندر ہی ہے اگر ان دونوں لاز کے اندر آپس میں کسی قسم کا کوئی کلیش موجود ہو. صرف اس صورت کے اندر فار ایگزامپل اگر جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس 2000 موجود تھا اور پھر جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 آیا، اس کے اندر تو پچھلا لا ریپیل کر دیا گیا، لیکن اگر ریپیل نہ کیا ہوتا اور کسی قسم کی آپس کے اندر کلیش آ رہی ہوتی، کنٹراڈکشن آ رہی ہوتی، فرض کریں جوینائل جسٹس سسٹم 2000 کے اندر جو ہے یہ بات نئی تحریر تھی کہ مائنر اوفینس کیا ہوگا، میجر اوفینس کیا ہوگا، ہینیس اوفینس کیا ہوگا، یہ اس لا کے اندر نہیں لکھی تھی. اس کی ایک جنرل پروویژن تھی کہ اتنے سال تک بیلیبل کنسیڈر ہوگا اور اتنے سال تک بیلیبل کنسیڈر نہیں ہوگا. تو ایسی صورت کے اندر اگر یہ کلیش آ جاتا اور وہ لا ریپیل نہ ہوتا تو یہ آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ بات تھی کہ اب جو پروسیجر جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے اندر دیا گیا صرف وہ ہی فالو ہوگا اور پچھلا لا آٹومیٹکلی ریڈنڈنٹ کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن اب اگر ہم ہم اگر پنجاب کرمنل پروسیکیوشن ایکٹ کی بات کرتے ہیں اور سی آر پی سی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو کوڈ ہے وہ پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ خود ہی اڈاپٹ کر رہا ہے کہ اس کے اندر جہاں جہاں پر بھی ورڈ کوڈ یوز ہوگا یہ سمجھا جائے گا کہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. اٹ مینز کہ پہلے تو اس ایکٹ نے کرمنل پروسیجر کوڈ کو ایز اٹ از اڈاپٹ کیا. سیکنڈلی اس کو ریپیل کرنے کی، ان پروویژنز کو ریپیل کرنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ اس ایکٹ کی کوئی بھی نئی انیکٹمنٹ سی آر پی سی کی کسی بھی پروویژن سے کلیشنگ نہیں ہے، رادر ایکسپلینیٹری ہیں ان سب کی. اگر اپوائنٹمنٹ کی بات کریں تو وہاں پر بھی پروسیکیوشن ایکٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے. یہاں پر صرف آگے اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ جو ہے یہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو ہے وہ اس کو ہیڈ کیا جائے گا اور اپوائنٹمنٹس کی جائیں گی. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کون ہوگا، پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کون ہوگا، گورنمنٹ کا مطلب کیا ہوگا، اے ڈی پی پی کا مطلب کیا ہوگا، پبلک پروسیکیوٹر کا مطلب کیا ہوگا، یہ ساری باتیں کسی نہ کسی شارٹ ورژن میں سی آر پی سی میں بھی موجود ہیں. لیکن یہ ایکٹ ان کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ کیسے اپوائنٹ کیا جائے گا، کیا کوالیفیکیشنز ہوں گی، کون اپوائنٹ کر سکتا ہے. پھر آگے چلتے ہیں اگر تو آپ دیکھیں گے 493 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے اس کا جو انچارج ہے وہ پروسیکیوٹر ہوگا. یہ ایکٹ بھی یہ آگے پاورز اینڈ ڈیوٹیز بتا رہا ہے کہ انچارج تو ہوگا لیکن کس کس پاور کو وہ یوز کر سکے گا. 173 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 173 تھرو پبلک پروسیکیوٹر سبمٹ ہوگی. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ سکروٹنی جو ہے وہ کس طرح کنڈکٹ کی جائے گی اور وہ جو تھرو پبلک پروسیکیوٹر سبمٹ ہونا ہے وہ اس کے پاورز اینڈ فنکشنز کیا ہیں اور ڈیوٹیز کیا ہیں. سملرلی اس میں لکھا ہوا ہے 173 میں کہ 17 دن کے اندر اندر 173 کی رپورٹ عدالت میں تھرو پبلک پروسیکیوٹر سبمٹ ہونی ہے. یہاں پر وہ 17 دن کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن ہوگی تو اس کو کس طرح ریٹرن کیا جائے گا، کس طرح ڈیفیکٹس ریموو کروائے جائیں گے اور پھر اس کے بعد کس طرح کورٹ میں سبمٹ کیا جائے گا. پھر سیکشن 10 ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح اگر سٹل
प्रोसिक्यूटर साहब सेटिस्फाई नहीं होते तो किस सूरत में वो किस किस को जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं, किस अथॉरिटी का रिकॉर्ड तलब कर सकते हैं। तो ये मतलब नटशेल ये है कि कोई भी प्रोसिक्यूशन एक्ट की कोई प्रोविजन ऐसी नहीं है जो सीआरपीसी से क्लैश कर रही हो या उसकी कंट्राडिक्टरी हो। रादर हर प्रोविजन सीआरपीसी की वो एक्सप्लेनेटरी है प्रोसिक्यूशन एक्ट के अंदर। इस वजह से वो लॉ भी एग्जिस्ट करता है और ये लॉ भी एग्जिस्ट करता है, ये ओवरराइडिंग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और वेल डन रियली। एटलीस्ट आपके जेहन में कोई लीगल एस्पेक्ट तो आया, कुछ तो आपने इसके बारे में सोचा होगा। गलत सही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी ओपिनियन इम्पोर्टेंट है। आज गलत है, कल ठीक हो जाएगी, आज कमज़ोर है, कल मजबूत हो जाएगी, बट एटलीस्ट यू शुड गिव अ ट्राई टू इट। और आप दूसरों पे डिपेंडेंट होने के बजाय अपनी कोशिश करें। Anyways, thank you very much. और हैदर, hats off to you. I really like your approach, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि लॉ कॉमन सेंस है और यू आर रियली गोइंग गुड। आप चीज़ों को अप्लाई करते हैं, डोंट बी फ्लैटर्ड, बट जो है आपकी अप्रोच अच्छी है, कीप गोइंग। और चीज़ें इसी तरह आसान है इनमें और आप में फ़र्क ये है कि आप एटलीस्ट कोशिश कर देते हैं और जो समझ आता है वो बता देते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉ कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस होती वो है जो कॉमनली सब में अवेलेबल होती है, और जो आपकी रैशनल अप्रोच बनती है किसी बात को सुन के, वही लॉ है एक्चुअली। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इस स्टेटमेंट को देख के आपके जेहन में क्या क्या बात आती है। देखें, सबसे पहली बात तो आपके जेहन में ये आनी चाहिए कि ये चालान आपने पास किया था। इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट थी, आप समझे ज़रा, सेंड टू कोर्ट को आप इजी लेते हैं। सेंड टू कोर्ट का मतलब ये था कि आपने जो कुछ इस फाइल के अंदर था वो अप्रूव कर दिया कोर्ट के अंदर भेजने के लिए। अब आपकी भी ऊपर स्टैम्प मौजूद है जो लगा के आप खुश नहीं हो रहे। वो स्टैम्प जब आप लगाते हैं, एटलीस्ट आप जो है अप्रूव कर रहे हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को कि इसको अदालत भेजा जाए, मैं इसका ट्रायल करूंगा। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सेंड टू कोर्ट के मैंने इसकी स्क्रूटनी की है, ये अदालत भेज रहा हूं। और अब मैंने चूंकि इसको हर लिहाज से रिफाइन कर दिया, हर लिहाज से रेक्टिफाई कर दिया, ये ट्राइएबल केस है और फिट फॉर ट्रायल है, अब मैं इसका ट्रायल करूंगा और इसको मैं कन्विक्ट कराऊंगा। सो फर्स्ट चीज आपके ज़हन में क्या आनी चाहिए स्टेटमेंट को देख के कि ये मेरी अप्रूव्ड शुदा है, मैंने ये अप्रूव्ड करके कोर्ट के अंदर भेजी हुई है। सेकेंडली, ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है, इसका सेकेंड इंप्रेशन आपके सामने क्या है कि ये मैंने अप्रूव भी की हुई है। सेकेंडली, ये रिकॉर्डेड भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अप्रूव की हुई है। डोंट फॉरगेट इट, आपने अप्रूव करके भेजी हुई है जो कुछ भी अंदर है। अगर तो आपने इसको रेक्टिफाई करवाया था, कोई डिसेंडिंग नोट दिया था, या आपने कहा था ये स्टेटमेंट ही ठीक रिकॉर्ड नहीं है, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, आपने 9/7 में ये बात लिखी थी, फिर तो समझ आती है। अदरवाइज तो आप ये कह ही नहीं सकते कि इसकी हैंड राइटिंग डिफरेंट है। या जैसे आज दोपहर को भी कोई बात कर रहा था कि रिकवरी मेमो के ऊपर जो है जिस सिग्नेचर के साथ जो है विटनेस के साइन दिखाए गए हैं, उसी से उसका नाम लिखा हुआ है, वही पेन है, वही राइटिंग है। ये स्क्रूटनी के टाइम की बातें थी, आज आप ये बात नहीं कर सकते। क्यों? आपने अप्रूव कर दिया हुआ था। आपका जब अप्रूव इधर आ गया तो अब जो कुछ भी है वो है। सो सेकेंड इंप्रेशन क्या है कि ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है ये बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड है, और विटनेस को ये स्टेटमेंट अदालत के अंदर देनी है, हरफ पा हरफ देनी है। हरफ हरफ मीन ये नहीं है का की भी वही कहेगा, है हु भी वही कहेगा, मीन के उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो यही होना चाहिए जो इस स्टेटमेंट के अंदर है कि उसने बखूबा देखा, उसने जो कुछ अंदर नरेट किया ये उसी की जुबानी तहरीर हुआ है। जो कुछ इसके अंदर लिखा है इस गवाह को यही कुछ अदालत के अंदर हलफ लेके अब डिपोज करने का भी टाइम आ गया। सो दिस इज दी सेकेंड इंप्रेशन। थर्ड ये कि जो कुछ इसके अंदर डेट टाइम प्लेस हर चीज लिखी हुई है, विटनेस को वही कुछ अदालत के अंदर भी बताना है। अगर वो नहीं बताएगा इट मीन्स कि ही इज एक्चुअली फेवरिंग दी एक्यूज।
اچھا، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں جو بات آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے جو corroborating ڈاکومنٹس ہیں وہ کون سے ہیں، لائک ریکوری میمو، لائک ایسی کوئی بھی چیز جو کہ اس وٹنس نے اٹیسٹ کی ہے اس کو اپنے سٹیٹمنٹ کے اندر اون بھی کرنا ہے، اور جب وہ اپنے سگنیچر کو اور اس ڈاکومنٹ کو اون کرے گا تو آپ نے اس وقت اس ڈاکومنٹ کو ایگزیبٹ بھی کروانا ہے۔ اور لاسٹ امپریشن آپ کا اس کے بارے میں یہ ہے کہ پروسیکیوشن کا کیس ہر وٹنس کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ڈو ناٹ forget that point. Case lightest doubt is sufficient for acquittal of the accused, or any material dent is sufficient to acquit the accused. یا وہ ساری باتیں کہ جو پروسیکیوشن کی سٹوری ہے وہ ہر لحاظ سے corroborating ہونی چاہیے، اور اگر اس کے اندر کوئی مسنگ لنک ہے تو اٹ مینس کہ اس کا بینیفٹ شیل گو ٹو دی ایکیوز۔ لہٰذا آپ نے یہ لاسٹلی اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں سوچنا ہے، باقی اس کے کنٹینٹس کیا ہیں یہ امپورٹنٹ آپ کے لیے نہیں ہے۔ میں اس مائنڈ فریم کی بات کر رہا ہوں جس مائنڈ فریم کے ساتھ آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کو ڈیل کرنا ہے۔ جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ السلام علیکم۔ ایک اور چیز جو پن پوائنٹ کی گئی وہ یہ ہے کہ جو میں نے اپنے فرسٹ لیکچر کے اندر یہ بات کہی کہ پروسیکیوشن ایکٹ جو ہے وہ 3 اپریل 2006 کو جو ہے انفورس کیا گیا، اور کسی نے یہ بات جو ہے وہ یہاں پر بھی اور یوٹیوب پر بھی پن پوائنٹ کی کہ وہ 3 اپریل نہیں 8 اپریل 2006 کو جو ہے وہ انفورس ہوا۔ میرے پاس جو 2 میجر ایکٹ ہیں میں نے پھر کراس چیک کیا، دونوں کے اوپر 3 اپریل 2006 لکھا ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی جو ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ 8 اپریل 2006 کو یہ انفورس کیا گیا تو وہ کائنڈلی 2-3 بک سے کراس چیک کر کے خود اس کو ٹھیک کر لیں۔ لیکن میں نے جو بات کہی تھی وہ بھی پڑھ کے کہی تھی، اور اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ بک سے جو اتھینٹک میجر ایکٹس ہیں ان دونوں سے دوبارہ میں نے اس کو جب ویریفائی کیا تو مجھے وہ 3 اپریل 2006 ہی ڈیٹ ملی، اسی وجہ سے وہ میں نے بولی بھی تھی۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو ایسا کوئی جو ہے لگتا ہے کہ صحیح ڈیٹ 8 اپریل 2006 ہے تو وہ کائنڈلی ریفرنس سے یہاں پوسٹ کر دے گا تاکہ میری بھی کریکشن ہو جائے اور باقی لوگ بھی اس کو پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ ایکچوئل ڈیٹ آف انفورسمنٹ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کا جو یہ کوشچن ہے اس میں ڈیٹ آف انفورسمنٹ کے حوالے سے میں پہلے ڈیٹیلڈ وائز کر چکا ہوں، اور جو آپ کا دوسرا کوشچن ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈیٹ آف انفورسمنٹ ہے وہ کب سے دیکھی جائے گی۔ دیکھیں ہم اگر پروسیکیوشن ایکٹ کو ہی دیکھ لیں تو آپ اس کی اگر فرنٹ پیج دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے ایکٹ 3 آف 2006 اور نیچے لکھا ہوا ہے 3 اپریل 2006، آئی مین میرے میجر ایکٹ میں 3 اپریل لکھا ہوا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اور ہے تو وہ کائنڈلی دیکھ لے اور ہم اس کو بعد میں کریکٹ کر لیں گے اور ایک کر لیں گے جو بھی ڈیٹ یونینیمسلی ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ اچھا، میں جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹ آف انفورسمنٹ ہے وہ یہی ڈیٹ کنسیڈر ہوگی جس دن یہ پبلش کیا گیا، اور پبلش ہی اوبیسلی ایٹ ونس جو ہے وہ انفورسمنٹ ہوتی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کئی حوالوں سے، جیسے ATA ہے، اینٹی ٹیررزم لاز ہیں وہ امینڈ ہوئے، یا ہم ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں کہ ڈیٹ آف انفورسمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پہلے ہمارا جو آرمز آرڈیننس تھا وہ 1965 کا چل رہا تھا، جس کے اندر جو سینٹنس تھی یا پنشمنٹ تھی وہ illicit arm رکھنے کی تھی may extend to 7 years اور with fine۔ لہٰذا کیا ہو رہا تھا کہ اگر کسی سے کوئی illicit arm برآمد ہو گیا ہے چونکہ اور فائن تھا
تو لہٰذا وہ کورٹ کے اندر جس وقت پیش ہوتے تھے تو ملزم خود بولتا تھا مجھے جرمانہ کر دیں، اور اکارڈنگلی میجسٹریٹ صاحب اگر اس کا ایڈمیشن یا کنفیشن ریکارڈ کرتے تھے تو اس کو موقع کے اوپر ہی فائن کرتے تھے، کیونکہ لا کے اندر یہ گنجائش موجود تھی۔ اس کے بعد اس قانون کے اندر امینڈمنٹ آئی، اور امینڈمنٹ آنے کے بعد 2015 کے اندر پنجاب کا ایک اپنا آرمز ایکٹ آیا، جس کے اندر انہوں نے امینڈمنٹس کر کے تو 3 کیٹیگریز بنا دی۔ ایک 13-20 کا جو ہے وہ اے پورشن تھا، اس کی سزا الگ، 13-20 کا بی پورشن، اس کی سزا الگ، اور پھر سی پورشن الگ، جس کے اندر انہوں نے اور فائن ختم کر دیا اور سزا ایسے کر دی کہ کم سے کم اتنے سال اور جرمانہ، اور مین کے ایڈیشنلی جرمانہ بھی ہوگا، یا 7 سال سزا اور جرمانہ بھی ہوگا، تو یا 14 سال سزا سی میں اور جرمانہ بھی ہوگا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن سے وہ جو 2015 کا ایکٹ انفورس ہوا، پنجاب آرمز ایکٹ تھا ہے بلکہ، اس ڈیٹ کے بعد سے جتنے illicit آرمز برآمد ہوں گے ان کے اوپر یہ لا لگے گا، لیکن اس ڈیٹ آف انفورسمنٹ سے 1 گھنٹہ پہلے بھی یا 1 دن پہلے بھی جس بندے سے آرم برآمد ہوا، اس سے وہی 1965 والے آرمز آرڈیننس کے تحت اس کا ٹرائل بھی ہوگا، اور اس کو صرف 500 1000 2000 جرمانہ بھی کیا جا سکتا تھا، جو کہ فیسلٹی اس قانون کے اندر موجود نہیں ہے۔ سو دس از دی امپورٹینس آف ڈیٹ آف انفورسمنٹ، اور یہ وہی فالو کی جاتی ہے جو کہ گزٹڈ پبلیکیشن کے اندر اوپر تحریر ہوتی ہے، اسی وقت سے اور اسی دن سے یہ انفورس سمجھا جاتا ہے۔ السلام علیکم سر، آپ کا کویشچن یہ ہے کہ اس پروسیکیوشن ایکٹ کے اندر جو پروسیکیوٹر کی ڈیفینیشن ہے، اس کے اندر جو کوڈ کے اندر پبلک پروسیکیوٹر ہے اسی کو انکلوڈ کیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پبلک پروسیکیوٹر ایک ڈیفرنٹ ٹرم ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پرفیکٹ جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہے، جو میں پہلے اپنے وائس میں کہہ چکا ہوں کہ پروسیکیوشن ایکٹ جو ہے وہ کنٹراڈکٹری نہیں ہے ٹو دی سی آر پی سی پروویژنز، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ایکسپلینیشنز ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ ہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو سی آر پی سی کے اندر جو ڈیفینیشنز کے اندر ٹرم یوز کی گئی ہے پبلک پروسیکیوٹر کے لیے، غالباً ٹی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، تو اس میں آپ دیکھیں گے وہاں پر ٹرم یوز کی گئی ہے پبلک پروسیکیوٹر، اور آگے پبلک پروسیکیوٹر کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ وہ پروسیکیوٹر ہوگا جو کہ پروونشل گورنمنٹ 492 سی آر پی سی کے تحت اپوائنٹ کرے گی۔ لیکن جس وقت پروسیکیوشن ایکٹ 2006 انیکٹ ہوتا ہے تو یہاں پر ڈیفینیشنز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پبلک پروسیکیوٹر کی ٹرم یوز نہیں ہوئی، بلکہ ڈیفینیشنز کے اندر صرف پروسیکیوٹر کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور اس کے آگے پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سے لے کر جو ہے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر تک ہیں، اور یہ وہی ہیں جو کہ کوڈ کے اندر جو کہ اڈاپٹیڈ ہے، کوڈ مین کرمنل پروسیجر کوڈ، کہ شیل بی ڈیم ٹو بی دی پبلک پروسیکیوٹر انڈر دی کوڈ۔ اٹ مینس کہ اگر یہاں پر ہم نے پبلک پروسیکیوٹر کو ڈیفائن نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پبلک پروسیکیوٹر ڈیفرنٹ ہے اور یہ پروسیکیوٹر خالی ورڈ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ون اینڈ دی سیم تھنگ ہے، کہ یہاں کا پروسیکیوٹر اور سی آر پی سی کا پبلک پروسیکیوٹر، اب ان دونوں کا جو ایک کمبائنڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی ٹرم ہے، پبلک پروسیکیوٹر انڈر دی کوڈ اور پروسیکیوٹر انڈر دی پروسیکیوشن ایکٹ، اور اس کے اندر جو لوگ شامل ہوں گے وہ پروسیکیوٹر ہوں یا پبلک پروسیکیوٹر ہوں، دونوں صورتوں میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ٹو اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ایسے لوگ ہوں گے جن کو بے شک آپ سی آر پی سی کے تحت پبلک پروسیکیوٹر کال کر لیں یا پروسیکیوشن ایکٹ کے تحت صرف پروسیکیوٹر کال کر لیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے سپورٹنگ ہے اور ایکسپلینیٹری ہیں۔ السلام علیکم، کچھ لوگوں نے پن پوائنٹ کیا یہاں پر بھی اور یوٹیوب پہ بھی کہ
जैसा मैंने अपने डिटेल्ड वॉइस में बताया था कि ये जो नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ 3 इयर्स होगा, और जिसका मतलब ऑब्वियसली यही है कि जब 3 साल उसके कंप्लीट हो जाएंगे तो वो फर्दर गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकेगी, बल्कि कोई नया शख्स ही उस पोस्ट के ऊपर अपॉइंट होगा। ये मैंने अपने डिटेल्ड वॉइस में बताया था, लेकिन कुछ लोगों ने पिन पॉइंट किया है कि ये अमेंड हो गया है, और अब गवर्नमेंट जो कि ओरिजिनल अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, चीफ मिनिस्टर पंजाब और गवर्नमेंट में सेक्रेटरी साहब भी उस डिपार्टमेंट के इंक्लूडेड हैं, तो अगर वो परफॉर्मेंस एवेलुएशन के बाद सेटिस्फाई होते हैं तो वो फर्दर 2 साल का जो है वो एक्सटेंशन दे सकते हैं। ये अमेंडमेंट मेरी नज़र से गुजरी नहीं, या अगर गुजरी है तो मुझे याद नहीं, लेकिन अगर ये पिन पॉइंट किया गया है तो काइंडली इसको आप खुद देख लीजिएगा और उस लिहाज से इसको मेमोराइज भी कर लीजिएगा, और अगर किसी के पास ये अमेंडमेंट हो तो वो शेयर भी कर लें, क्योंकि फिर मैंने इसको क्रॉस रेफरेंस के तौर पे दोबारा बुक कंसल्ट की तो मुझे वहाँ पर ऐसा लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं मिली। लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो ये अमेंडमेंट लाजमी होगी, क्योंकि मेरे पास जो है वो लेटेस्ट एडिशन भी नहीं है, तो आप काइंडली उसको खुद देख के करेक्ट कर लीजिएगा।